ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے صالح علیہ السلام کے متعلق پڑھا تھا۔ قوم والوں نے ان سے نشانی کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بطور معجزہ اونٹنی عطا فرمائی۔ بعض لوگ تو ایمان لے آئے اور بعض لوگ کفر کرنے کے اوپر تل گئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور نبی کے ساتھ بھی کفر کیا، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، وگرنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بہرحال انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زلزلے کے ساتھ اور چیخ کے ساتھ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ 3 دن کی ان کو مہلت دی تھی، اور وہ اللہ کے عذاب کو للکارتے ہوئے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب وہ ہلاک ہو گئے عذاب کے اندر، تو اس وقت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا، لیکن تم ایسے لوگ تھے لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 80 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین 2 قوموں کا تذکرہ کرے گا، 2 انبیاء کا، 2 نبیوں کا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا تعارف یہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت بھی کی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو چند بستیوں کی طرف نبی بنا دیا۔ یہ اس وقت نبی کی حیثیت سے لوگوں کے اندر کام کر رہے تھے، اعلیٰ درجے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس حوالے سے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے کیا دعوت دی، قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، قوم کے اندر کون سی خامیاں تھیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ، جب، قال، کہا لوط علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، ما سبقکم، نہیں سبقت لے گئے بھی اس معاملے میں، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کوئی ایک بھی۔ یہ واحد ایک ایسی قوم تھی، اس سے پہلے بھی بے شمار قومیں گزری ہیں، لیکن جو خباثت اس قوم کے اندر تھی وہ اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام بڑے احسن انداز کے اندر سمجھا رہے ہیں، لوگوں یہ بات یاد رکھو، جس کام کو تم اپنائے ہوئے ہو، جس بے حیائی کے کام کے تم مرتکب ہو، آج سے پہلے جہان کے اندر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا، لہٰذا اپنی معاملات کو درست کرو، اس بے حیائی کے کام کو ختم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، اللہ کا عذاب تمہیں اپنے اندر گھیر لے، پھر تم اس وقت خابو و خاسرو، نقصان اٹھانے والے اور نا امید ہو کے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ وہ بے حیائی کا کام کون سا تھا؟ اللہ خود ہی فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام کہنے لگے، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، بے حیائی کرتے ہوئے، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم ایسی قوم ہو، مسرفون، جو حد سے بڑھنے والی ہے۔ اور لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ بے حیائی کا کام نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لو، باز کر لو۔
ہاں اولئی بناتی، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھو، یہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ لوط علیہ السلام کو الٹا آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اور لوط تمہیں پتہ تو ہے ہم ایسے معاملات کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کام پورا کرنے دیں۔ یہ سورۃ ہود کا واقعہ ہے، اور سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب فرشتے آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہوئے، بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دیتے ہوئے، تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تو میرا بھتیجا بھی ہے، اس نے فرمایا ہم ان کو بچا لیں گے۔ جب وہاں پہنچے نا تو یہ اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، مہمان دیکھے جرد مرد، خوبصورت سفید رنگ کے لباس، سیاہ رنگ کے بال، خوبصورت چہرے، مہمانوں کو ساتھ لیا، گھر لے گئے۔ اب جیسے ہی گھر پہنچے، بیوی ایسی نکمی تھی، اس نے معاشرے کے اندر اعلان کروا دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر جرد مرد خوبصورت نوجوان آئے، وہ قوم والے دیواریں پلان کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیس منکم رجل رشید، لوط علیہ السلام کہنے لگے تم میں سے کوئی عقل مند نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے، کیوں میرے مہمانوں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہو، کیوں مجھے ذلیل کر رہے ہو، نہ کرو ایسا کام۔ کہنے لگے ہم نہیں باز آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے پھر سمجھایا لوط علیہ السلام کو، ہم انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے ہیں اور ہم اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں، اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو۔ کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں جب لوط علیہ السلام نے نصیحت کی نا کہ یہ بے حیائی کا کام نہ کرو، قوم نے ماننے کی بجائے کیا اعلان کیا؟ وما کانا، اور نہیں تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا، الا مگر یہ انہوں نے کہا، ان قالوا وہ کہنے لگے، اخرجوہم ان کو نکال دو، لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے اوپر جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی اس بستی سے نکال دو، من قریتکم اس اپنے علاقے سے بستی سے نکال دو، انہم بے شک اناس یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کرتے ہوئے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے آج یا کل اس کو ہمیشہ کے لیے اس بستی سے نکال دینا ہے، لوط علیہ السلام کو بھی اس کے ماننے والوں کو بھی۔ لیکن ان بد نصیبوں کو کیا پتا تھا ہم جس کو جٹلا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہے، جو اس دین کو جٹلاتا ہے، اس کلمے کو جٹلاتا ہے، اس ذات کو جٹلاتا ہے، رب العالمین پھر ان سے انتقام بھی لیتا ہے۔ ان کو نہیں تھا پتہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، اب جو فرشتے آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے آدھی رات کا جب وقت ہو جائے گا نا، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لینا ہے اور ہمارے ساتھ چل لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے پیچھے منہ کر کے دیکھا جو عذاب آ رہا ہے وہ بھی انہی کے اندر شمار ہوگا۔ آدھی رات کو نکل گئے لوط علیہ السلام اور ماننے والے، اللہ نے کیسا عذاب بھیجا، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ فلما جاء امرنا، سورۃ ہود کے اندر کہتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کی بستی کو اٹھاؤ، انہوں نے اس طرح کٹ لگایا، اس طرح گول کٹ لگانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، آسمان پر لے جا کے اللہ کے حکم سے اس بستی کو اوندے منہ نیچے کر دیا۔ یہ نیچے آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے مسومۃ عند ربک، اللہ نے نشان زدہ پتھر اس کی بارش کی، اور بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس پتھر نے جس کو لگنا تھا اس کا اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا تھا۔ نکیلے پتھر تھے، جس کو ایک دفعہ لگتا تھا وہ فوراً اسی وقت مر جاتا تھا۔ اللہ
اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی، كَانَتْ تھی وہ مِنَ الْغَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلی تھی، وہ کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ بعض کہتے ہیں تھوڑی جا رہی تھی ساتھ، بھاگ نہیں رہی تھی، ویسے پیچھے منہ کر کے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی پیچھے منہ کر کے اس نے دیکھا، اور حکم یہ تھا کہ جب عذاب آ رہا ہوگا سب نے بھاگتے ہی جانا ہے، پیچھے منہ کر کے نہیں دیکھنا۔ اس بی بی نے پیچھے منہ کر کے دیکھا، جو عذاب قوم کے اوپر آیا تھا وہی عذاب اس کے اوپر آیا تھا، اور یہ عذاب اس کے اوپر اس لیے آیا تھا کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئی تھی۔ نبی کے اوپر ایمان نہ لائے، بیٹا ہو، باپ ہو، بیوی ہو، چچا ہو، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، چاہے نبی کا قریبی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو جہنم کے اندر ہی داخل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی لیکن اس کی بیوی کو نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا عذاب نازل کیا تھا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے برسائے علیہم ان کے اوپر، مطرن پتھروں کی بارش کی، ہم نے بارش کی ان کے اوپر پتھروں کی، فانظر پس دیکھیے کیفا کیسے کانا تھا عاقبۃ المجرمین مجرموں کا انجام۔ ان کو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کو بتلائیے ہم نے ان کو کس انجام تلک پہنچا دیا تھا، ان سے ہم نے کس طرح انتقام لیا تھا، ہم نے کس عذاب سے ان کو دوچار کیا تھا۔ وہ کوئی طاقتور نہیں تھے، کوئی ہم سے بڑھنے والے نہیں تھے، ان کے اندر ایک خباثت پائی جاتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور شہوت پوری کرتے تھے تو وہ مردوں کے پاس آتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس معاملے پر فرمایا ہے اقتلوا الفاعل والمفعول، اس معاملے میں دونوں کو ہی قتل کر دیا جائے گا، دونوں ہی واجب القتل ہیں، لیکن کون قتل کرے گا؟ یہ وقت کا قاضی کرے گا، کوئی عام انسان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتا، یہ قاضی کا فیصلہ ہوگا، وہی اس کے اوپر حکم جاری کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مختصراً حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بات کی ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو۔ شعیب علیہ السلام تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ دو قوموں کی طرف آئے تھے، ایک ایکا، وہاں درخت بہت تھے، اس لحاظ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے، اور ایک یہ مدین ایک بستی کا نام ہے، اس کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ قال کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اپنا معاملہ درست کرو، اس کے اندر تمہاری بھلائی اور بہتری ہے۔ قد تحقیق جاءتکم آگے تمہارے پاس، بینۃ دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں اللہ کا نبی آ گیا ہوں، رسول آ گیا ہوں، میں جس کام کا حکم دوں گا وہ کام کر لینا، اور جس سے منع کروں گا اس سے باز آ جانا، اسی کے اندر تمہاری خیر اور بھلائی ہے، اسی کے اندر تمہاری عزت ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس قوم کے اندر جو پیچھے قوم تھی وہ شرک کرتی تھی اور بدماشی اور بے حیائی کرتی تھی، اس قوم کے اندر یہ تھا یہ اللہ کی شرک بھی کرنے والی تھی اللہ کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ماپ تول کے اندر کمی کرنے والی تھی۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پس پورا کرو تم ماپ کو، وَالْمِيزَانَ اور تول کو، ماپ تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اور نہ تم کم دو لوگوں کو، أَشْيَاءَهُمْ ان کی چیزیں، یہ تم ماپ تول کے اندر کمی کیوں کرتے ہو، پورا دو ان کو۔ اللہ سورۃ مطففین کے آغاز کے اندر فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا ماپ تول کر کے لیتے ہیں، جب آگے لوگوں کو دیتے ہیں تو ماپ تول کے اندر کمی کر کے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قوم کے اندر ماپ تول کی کمی آئے گی نا، اللہ رب العالمین 3 عذاب مسلط کرے گا، ایک قحط سالی سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا، ایک ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور ایسی قوم کو سخت مشقت کے اندر میرا رب ڈال دے گا۔ رزق کمائیں گے لیکن محنت بڑی کرنی پڑے گی، کوشش بڑی کرنی پڑے گی،
اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ نہیں؟ 2 نمبری کا کام ہے کہ نہیں؟ سامنے کچھ لگایا ہوا ہے، پیچھے کچھ لگایا ہوا ہے، ترازو کے اندر فرق ڈالا ہوا ہے، اور بڑی بہادری اور بڑی مہارت کے ساتھ یہ کرتا ہے، کتنا فرق پڑ جائے گا؟ 10 روپے کا، 50 روپے کا، کیا بن جائے گا؟ حرام کی کمائی کھائے گا، 40 دن کے لیے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہے؟ اور پھر بھی میرے بھائیوں، ایسا جو کام کرتا ہے اللہ اس کی پوری نہیں پڑنے دیتا، وہ حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا، جتنی مرضی آرزویں، جتنی مرضی التجائیں کرے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہے میری قوم، ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جب لوگوں کو مال دو تو ان کا مال پورا دیا کرو، اس کے اندر ڈنڈی نہ مارا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ تم فساد کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بعد اصلاحها، اس زمین کے اندر اصلاح ہو جانے کے بعد، معاشرے کی اصلاح ہو جانے کے بعد، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر رستے کے اندر، توعدون، تم ڈراتے ہو لوگوں کو، وتصدون، اور تم روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، بہی، اس نبی کے اوپر، وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو اس معاشرے کے اندر اس بندے کے لیے، عوجا، کجروی، ٹیڑھا پن۔ یہ بدماش قوم تھی، یہ رستوں کے اندر بیٹھ جایا کرتی تھی، جو بھی مال لے کے گزرتا اس کو روک کے اس سے مال لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی، سریعام سب کچھ یہ ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، حیا کرو، حلال مال کماؤ، حلال کمائی لو، اس طرح 2 نمبری نہ کرو، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اسی کے اندر تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ کے پاس کل قیامت والے دن پہنچ کے تم کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان سوالوں کے جواب دو گے؟ جب تم سے مال کے متعلق پوچھا جائے گا، جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں نہ دے لے گا، اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اور ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم اللہ کے رستے کی طرف آنے والے لوگوں کو بھی روکتے ہو، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، ان کو مارتے ہو، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تھے تم، قلیلاً، تھوڑے سے، بہت تھوڑے تھے تم، فَكَثَّرَكُمْ، پس اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیفَ، کیسے، کان، ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، تمہارے سامنے پہلی قومیں گزر چکی ہیں۔ سورۃ ہود کے اندر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، قوم ہود، قوم صالح، او قوم لوط، اور تمہارے پیچھے ابھی قومیں گزری ہیں، ان کا انتقام دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی بالذی، اس اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، ارسلت، میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس چیز کے ساتھ وہ ایمان لے کے آئے ہیں، وطائفۃ، اور ایک گروہ، لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائے، فاصبروا، اور ظالمو انتظار کرو، جو ایمان نہیں نہ لے کے آئے، فاصبروا، پس تم انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تلک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پتہ چل جائے گا تمہیں قیامت والے دن، کون حق پہ تھا اور کون جھوٹا تھا، کون باطل تھا اور کون سچا تھا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کل جب نامہ اعمال ملیں گے نا، میزان کے اندر وزن ہوگا، اس وقت تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وَهُوَ، اور وہ، خیر الحاکمین، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلے سے بڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا۔ تو فرمایا انتظار کرو، تمہارے سامنے سب کچھ کھل کے آ جائے گا۔
تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق۔ یہ آگے نامے پارے کے اندر ابتدا کے اندر شعیب علیہ السلام کی بات ہی آگے چلے گی، لیکن الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ وہ انشاءاللہ بقیہ جو رہ گیا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا تھا، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ پارے کے ابتدا کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے دو قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ایک لوط علیہ السلام اور دوسرا شعیب علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العالمین اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس سے دنیا میں بھی انتقام اور آخرت میں بھی اس کو انجام تلک ضرور پہنچائے گا۔ اس لیے اہل مکہ اسی کے اندر تمہاری بہتری اور بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دو، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو تا حیات عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے اللہ ہم سب کو ان کاموں سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک